نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان، فرمایا ایک وقت آئے گا نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملیں گے۔ میں نے بڑی دیر سوچا یہ کیسے ہوگا، لیکن جو ہم نے سلوک کیا ہے اب نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ بس اینڈ چل رہا ہے پتر۔ اگر ہم نے ہوش نہ کی اور اپنا نہ بدلا معاملہ تو آگے حالات مزید، مدرسے تو ہیں حضرت چل رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آگے کوئی جا کے کالج میں پڑھا رہا ہے، کوئی جا کے کچھ کر رہا ہے، کسی نے اکیڈمی، لیکن مسجد میں آنے کو تیار۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنا مزاج علمی بناؤ حضرت، کیونکہ علم علماء بڑے بڑے ہیرے ضائع ہو گئے، بڑے بڑے ہیروں کو ہم سٹیج پہ لا ہی نہیں سکے۔ حضرت صاحب یہ چاندی تو نام ہے جو سٹیجوں پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو نام ہے ایسے ایسے شہباز حضرت کہ دیکھ کے ہوتا ہے میں کی ہو یار، ایک ایسے بزرگ کہ میں کیمرے لگے ہیں میں نہیں نام لوں گا، تقریباً بخاری شریف زبانی یاد ہے، اور 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے۔ ریاض الصالحین پہ میں تقریباً نہیں لگاؤں گا، فل یاد ہے حضرت، اتنا پیار حدیث شریف سے یاد کر لی حضرت۔ سراجی جیسی کتاب حضرت زبانی یاد ہے حضرت کو، حضرت اب خود ہی لائبریری ہیں، میں جب کبھی ادھر تقریر کرنے جاؤں ضرور حضرت کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ ایک دن جیسے قبلہ حضرت صاحب رابطے میں تھے تو انہوں نے پروگرام والوں نے پوچھا جی کب پروگرام پہ تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا جی جو لوکیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ میں 8:30 بجے پہنچ جاؤں گا، لیکن میں حضرت کے پاس چلا گیا تو تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ لیٹ ہو گئے، تو جب میں نکلا تو وہ محفل والوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے 8:30 آ جائیں گے، تو یہ 9 بج گئے۔ تو میں نے کہا بس یار کوتاہی ہے میری، میں ذرا حضرت صاحب کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون نے؟ ان کے شہر میں ہی ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے شہر میں ہی ان کو، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی علمی مزاج۔ تقریر بھی سننی ہو تو آپ کو چاہیے کوئی بندہ کو سلطان ٹائپ آنا چاہیے، علم سے ہمیں کیا لگے۔ میں ویسے ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں حضرت، قبلہ تشریف فرمائیں، علماء بیٹھے ہیں، جو عقیدہ ادا کرنے کے لیے میرے اکابرین کا ہے، میرے بڑوں کا، میرا بھی وہی ہے، کوئی ریلیف نہیں، صرف میں ایک درد آپ سے، جب بولتا ہے دنیا بیٹھی ہے سامنے، ہی کو شی کہتا ہے، شی کو ہی کہتا ہے، جے کتے ذاکرنا ایک سنی ہوں بریلوی ہوں تو سنیا نے سننا سی انہوں بلانا ہی کسی نے نہیں، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے ایسا، کوئی علمی مزاج ہی نہیں ہے، کوئی مجلس ہو، علمی سی مجلس ہو، علم بولا جائے، علم بیان کیا، ایسے بندوں کو تو بلاتا ہی کوئی نہیں، اگر وہ آ جائیں تو سنتا کوئی نہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں پروگرام تھا، وہ آخری حدیث پاک پڑھانی تھی بخاری شریف کی، قبلہ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدہ تشریف لائے، ساتھ ہی میری مسجد بھی ہے۔ میں نے گزارش کی میں حضرت جی اثر ضلع کو سانویا تھے پھول تقسیم فرما دے، حضرت نے ہاں کر دی، دنیا ماشاءاللہ بڑی میں نے اکٹھی کی حضرت، وہ حضرت کا جو مزاج ہے حضرت اسی مزاج پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اکثر جو ہمارے مدرسین ہیں جو جب گفتگو فرماتے ہیں تو انداز ذرا سادہ ہوتا ہے، تو وہ میں اب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میں نے ڈر سی کو بول ہی نہ پاوے بچ، کیونکہ اللہ حضرت ایسی اعلیٰ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن لوگوں کا بڑے بڑے حضرت ہیرے اہل سنت کے پاس، لیکن ہم سٹیجوں پہ ان کو لا سکے نہیں لا سکے۔ ہاں جی، میں حضرت کے پاس مغرب کی نماز زور پڑھی تو میں پڑھ کے نہ جانے لگا، تو مجھے فرمانے لگے آپ کے لیے ایک وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ہاں وہ لاما آیا تھا، لاما ہی کہ چلو، تو میں نے کہا جناب وہ مسجد کی نا چھت پہ رہتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے حضرت وہ آپ کی اماں جی فرما رہی ہیں کہ اگر ساڑی بھی کوٹھی ہوں تو مصباحی صاحب نے آ جانا سی، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں اس لیے مصباحی صاحب نیچے سے چلے جاتے۔ میں نے عرض کی میں حضور عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، تو میں نے تو کبھی، باقی میرے لیے تو بڑا شرف ہوگا کہ میں آپ کا مہمان بنوں، وہ آگے وہ تو پیچھے میں۔ تو جب ہم اوپر پہنچے تو مکان کیا تھا جی، مکانی تھی نکی ساری،
شروع ہونے سے پہلے ختم ہو رہی تھی. صحن کہاں تھا؟ نکی ساری صحنی تھی. کچن کہاں تھا؟ نکی ساری کچنی تھی. کمرے کہاں تھے؟ نکی نکی کمریاں تھیں. ایک کمری میں حضرت نے مجھے بٹھایا. حضرت کچن میں چلے گئے. وہ کیونکہ چھت پہ مکان تھا، دھوپ ڈائریکٹ پڑ رہی تھی، تو پنکھا ہوا تو پھینک ہی نہیں رہا تھا، پنکھا تو آگ پھینک رہا تھا. میں نے اللہ کو، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا مولوی سلیمان، تو ایک خطیب ہے، تو صرف ایک خطیب ہے. اگر اس وقت تجھے کہا جائے کہ اسم فعل حرف کی تعریف کر، تو نہ کر سکے. اتنا ذوف آ چکا ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو تقریباً کئی کتابیں زبانی یاد ہے. وہ ویختے سے ہی تیرے گھر چیسی لگے ہیں، نیچے تیری اتنی لش پش کرتی گاڑی کھڑی ہے، اور حضرت تندور میں رہ رہے ہیں. حضرت کے پاس ایک پرانی سی 70 ہے. وہ سنیوں وہ یہ کی کیتا جائے، وہ سنیوں یہ کیا ہے یار. شیخ الحدیث حضرت، میری آنکھوں سے آنسو گر. حضرت بھی اتنی دیر میں تشریف لے تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، اس بھائی صاحب یہ کیا؟ تو میں نے کہا حضور یہ کیا ظلم ہے؟ میں خطیب ہوں، اور تقریباً ہر خطاب میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی سکون، لیکن آپ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. تو ہم نے کیا کیا اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ؟ میرے تو اس بات پہ آنسو گر پڑے. تو ہوتا نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو سکتا ہے کوئی ان کا نہیں، کوئی چہرے پہ اطمینان بلا کا، چہرے پہ سکون بلا کا. مجھے آگے سے کہنے لگے، بش بھائی صاحب آپ وہ خود نہیں کہتے والآخرۃ خیر وابقیٰ؟ بلا کا سکون کاری صاحب، والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی. وہ سنیو اللہ دا واسطہ دے، علم نال پیار کرو، علم نال پیار کرو، علماء نال پیار کرو. حضرت صاحب بڑا دل دکھتا. قاری صاحب 1 گھنٹے دا ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام نے عطا کیا ثنا خانوں کو، لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب باری آتی ہے قرآن کی، 21 تو اعلان کرنا شروع کر دیں جی قاری صاحب نے ختم قرآن تے خدمت. قرآن واسطے کیوں اعلان کرنا پہنتا ہے؟ تقریر پہ دینا ہے حضرت صاحب. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جنہوں قرآن دی واری آندی ہے، جنہوں قرآن دی واری آندی ہے. وہ تو آپ پہ نہیں پتا. یہ اعلان کو سڑک پہ جا کے نہیں کرنا پڑتا، نمازیوں کو کہنا پڑتا ہے، ان کی توجہ کروانی پڑتی ہے. ختم القرآن قاری صاحب نو قرآن دے پیسے نہیں دینے ہیں ایسی کوئی، صرف انہوں نال پیار. جو قرآن دی واری آئے تے پیسے رو رو کے حضرت سانو پتا کی خدمت آندی ہیں. جو قرآن دی واری آئے تے علم، علماء، قرآن، مدرسہ سنیا. کل میں سیالکوٹ قبلہ قاری صاحب ہمارے عطاء الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی زیارت کرواتے ہیں آ کے. میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، میرے پیچھے سارا فیکٹری زون ہے. سارے تقریباً جمعہ ادھر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نام سیالکوٹ کے. تو جب کبھی کوئی موضوع اس طرح کا ہو یا کوئی دل، تو میں کہتا ہوں او یار اپنے بچیاں نو مدرسے سے داخل کرواؤ. کیونکہ حضرت جی یا مولوی نو چودھری ہونا چاہیے یا چودھریاں وچوں ہونا چاہیے. مولوی نو چودھری ہونا چاہیے تو یا چودھریاں وچوں ہونا چاہیے، پھر کو کام ہونا ہے. نہیں تے کمیٹی تے صدر تے بابے انہوں نے کام کرنا. یہ کیوں بولا بھئی تجھے کیا لگے؟ میں عالم دین، مجھے پتا ہے کیا بولنا کیا. تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ میں جب جامعہ سے گیا سیالکوٹ تو ظاہر ہے اب میں نے کسی مسجد میں امام ہی لگنا تھا، میں نے کہیں ڈاکٹر تو نہیں لگنا تھا جا کے. حضرت والد صاحب ایک مسجد میں ہماری جو سیافت
ادھر ابو جی کی فجر کی ڈیوٹی تھی, باقی بھی اگر کو نہ ہوتا تو باقی فجر کی ڈیوٹی ابو جی کی تھی حضرت. انہوں نے ایک مسجد میں بات کی کہ وہ بھائی میرا منڈا مولوی بن کے آیا تھے, انہوں نے کہا جی بھیجیو چیک کریں گے. ابو جی نے کہا بھائی جائیں مغرب ویلے تین انہوں نے چیک کرنا ہے. مجھے انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے کہا. اب تو خیر نہیں اتنا پڑھا جاتا, لیکن اس وقت تقریباً پورا جو ہے نا عربی لہجہ تھا حضرت. چلو نماز الو تو پاس کر چڑھے انہوں نے. اب انہوں نے کہا جی وہ ایک جگہ ہے بیٹھے, وہاں سارے کمیٹی والے بیٹھ گئے. اب وہ اس کو کہے تو پوچھو, اس کو کہے تو پوچھ, کیونکہ اب تو پھر میں پاگ تھوڑی ٹائٹ کر دیتا ہوں, تب ذرا کافی بڑی تھی وہ کہ انہوں ایک منو پھر کہندا ہے مصباحی صاحب کو قیامت دی نشانی دسو. میں حضرت قیامت دی نشانی ہے جاہل عالم کو پوچھن ڈے. پھر رکھیا روکیا انہوں نے مینوں بلکہ ابو جی نے کہنے لگے تیرا منڈا بڑا بدتمیز ہے. جی عجیب حضرت صاحب کہا یہ کیوں کہا مولوی نو یہاں چودھری ہونا چاہیے تو یہاں چودھریاں پھر کام ہونا ہے, اونج کام نہیں. وہ اس لیے اللہ کا شکر ہے, وہ جب کبھی کہتا ہوں نا تو اس وقت نہیں کبھی کو بولا ان میں سے, لیکن یہ کرتے ہیں کہ جب چلے جاتے ہیں نا اپنی فیکٹری تو پھر وہ مجھے اپنے بچوں کے نا اسکول کی وہ تصویریں بھیجتے ہیں, عمارت, پھر کلاس روم اے سی لگے ہیں, بہترین فرنیچر ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کلاس جو اسکول میں وہ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا پارک ٹائپ بنا ہے, کیفیٹیریا. پھر وہ آگے سے کہتے ہیں مصباحی صاحب جی کو آئندہ مدرسہ تاڑے کو ہے ہوئے تھے دسو اسی پیج چھڑنے. کیا کہوں ان کو, سنیا نے سارے پیسے کو اللہ نے دے جڑے. حضرت صاحب چند اگر میں نام نکالوں تو ہے ہمارے پاس کو اس طرح کا جو بیکن ہو, اس کی ٹکر کا ہو, کلاسک سکول سسٹم. وجہ کی سارے پیسے کوال بوریاں جو پھر کے پیسے لے کے جاندے ہیں, لیکن جو واری آئے قرآن دی تے پیسے, جو واری آئے مسجد دی تے پیسے, جب باری آئے مدرسے کی تو پیسے, جب پیسے باری آئے علم کی تو پیسے, جب باری آئے علماء کی تو پیسے. اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حضرت صاحب بہت محافل, لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں سڑک پہ پڑے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہے ہم اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. اور دنیا کہاں تک چلی گئی. میں نے اگر کسی سے سنا ہوتا تو میں شاید کبھی نہ بھائی, یہ میں نے پھر 27 کو چلے جانے باہر. میں نے اب خود دیکھا, ٹریول ہم کر رہے تھے حضرت, ایک جگہ آئی سڑک پہ نا ٹیبل پڑے تھے, وہ ٹیبل پہ وہ ڈبے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے نا, ایک آیا گزر گیا دوجا آیا. میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا پتر کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی دے پیسے کمان آئے ہیں, تھوڑے نال پہلی باری آئے ہیں, سانوں کی پتہ کی ہے. میں نے کہا اب اگر کو آیا تو رکھو. ایک پھر ٹیبل آیا, گاڑی روکی, جا کے دیکھا شہد پڑا تھا, فارمی شہد نا, کلو کی پیکنگ, آدھا کلو کی پیکنگ, پاؤ کی پیکنگ. بندہ کوئی نہیں تھا. ایک کارڈ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کلو کی قیمت یہ ہے, آدھا کلو کی یہ ہے, پاؤ کی یہ ہے, تینوں لیں, دونوں لیں یا ایک لیں, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا. وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں, اور ہم ابھی تک سڑک پہ رکھے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا گلاس ہے اسے سنگلی بھی اتروا سکے. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف آؤ حضرت, علم کی. میرے اعلیٰ حضرت علم فتاوی رضویہ شریف اور 1000 کے قریب پتر کتو اسی پورے نہیں پہنتے. جی میں کوئی بوا کھولا نا کسے پاسیوں میں اللہ حضرت دے مبارک قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھا, کسے پاسیوں پتر اسی پورے نہیں پہنتے. یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا پتر. اللہ حضرت کی تو فکر یہ ہے کہ ایس دل صرف حضور, لیکن اسی پتہ نہیں کنوں کنوں وانڈ بیٹھے ہیں. اب قبلہ تشریف فرما ہے, میرا دل نہیں کر دینے, میں دل کرتا میں نام ہی لواں, کنوں کنوں وانڈ آئے ہیں سارے. ہمارے چہرے پتر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیوں نہیں ہم داڑھی شریف رکھ رہے؟
کیونکہ دل جو انہوں دے بیٹھے ہیں تو وہ کہندی پپو پپو لگنا. لیکن اعلیٰ حضرت کی کہندے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. پتر جدن دل اتنے دیا گے نا اے آندے ہاں پتہ ہی کوئی نہیں لگنا. یہ کتے اور دے بیٹھے دے لو واپس پتر دیکھو دل دا نہیں. ہاں جی دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں ہمارے یہاں اٹھیں بھی وہاں واپس لو دل پتر. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. بہتر رہو لیکن دل ہونا اندر بچے. دل میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے اللہ کی قسم اللہ میرے اعلیٰ حضرت کو قسم کی نہیں ضرورت ماننا ہے بھائی ہم نے ان کو. وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں. یہ تو آج ایرانی ڈالروں کا اثر ہے نا کہ نئی نئی بولیاں نکل رہی ہیں. اعلیٰ حضرت سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور بھائی تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تاہی تو تیرا گھر کہہ رہے ہیں. تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تبھی تو یہ بات کیونکہ یہ بات جماعت علی شاہ نے کہی نہیں. یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کہی نہیں. یہ بات قادری صاحب نے بھی کہی. یہ جو بات آج بولی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت سے غلطی نہیں ہو رہی. او بھائی معافی مانگ کے چیک کر کے تے ہاتھ جوڑ تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تاہی تے گل تیرے منہ تے آئی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے اللہ کی قسم اگر میرے دل کو چیرا جائے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پہ لکھا ہوگا. اور پتر اچھے آؤ یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے. اور پتر آگے دے گا مالکہ نے کیا ہڑیا قرآن یوم لا ینفع مال ولا بنون. اس دن نہ تمہارا مال نفع دے گا نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے. ادھر کوئی یہی دو چیزیں ہیں نا بڑے فخر سے بتاؤ جی انی پہلی ہے جی وہ جی 7 پتر نے جی وہ جی 5 پتر نے وہ جی 6 پتر نے وہ جی اینے پتر. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تیرا جملہ آگے نفع دے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور جی نفع دے گا تو کی دے گا قلب سلیم. حضرت اللہ اللہ دے رسول نہ ٹوٹ کے محبت کرنے والا دل. حضرت قلب سلیم کی تعریف اللہ اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا دل اس دن نفع دے گا. اس لیے پتر ہونا ہوا اس پاس کوئی اداکاری کر لبو اینو چیک کرائیے کتے اے کیوں انجدہ ہو گیا اینو چیک کرائیے کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور میرے اویرا اسی تے دل تو اگے جا ہی نہیں سکے. پھر ایک کوئی ویلا آندہ پھر لو یار دی یاد چلا کے جانا. حضرت شاہ حسین نے کہا تھا نا ربا میرے حال دا محرم تو ہے. ہم تو پتر یہ دنیا داری میں پڑ گئے. وہ چلیا ٹھیک ہے ہوئے دنیا اینی جئی تے انہاں والا اینا تیان بچیا. ہم تو اسی میں پھنس گئے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے اندر تو ہے باہر تو ہے روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اور میں بس بات ختم. قبلہ کاری صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وصال علیل تھے بڑے زیادہ. ڈاکٹر کو بلوایا گیا. وہ ڈاکٹر آیا تو اس نے حضرت کہ ادھر وہ کیا اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں اس کو ٹوٹی جو ہوتی ہے وہ ایتھے رکھ کے نا حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا پھر پیچھے کر لیا. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر اس نے نا ادھر کندھوں پہ رکھا پیچھے کر لیا. بازوؤں پہ رکھا پیچھے سینے پہ پیچھے. ہاں جی جگہ جگہ لگا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا. ڈاکٹر کو
चलो सीने की तो समझ आई, हमें भी कई बार डॉक्टर ने लगाया। ये पीछे पुश्त की समझ आई, ये क्या जगह जगह लगा रहा है। को बोल ही पड़ा। उसने कहा डॉक्टर जी ये जगह जगह की ला के देख दे पाए। तो डॉक्टर ने कहा जब मैंने इधर रखा ना तो अंदर से आवाज आई अल्लाह अल्लाह, आवाज आई। तो मैंने घबरा के पीछे कर लिया। तो मैंने कहा चल देखा तो सही, सिर्फ इथों ही आंदी है कि कितों होर भी आंदी। वो कहता अल्लाह की कसम जिधर जिधर लगा रहा हूं एक ही आवाज आ रही है अल्लाह। पुत्र हम तो यहां नहीं ठीक कर सके हैं, हम तो यहां भी नहीं ठीक, हला यहां भी और फिर आओ ऐस बस जुबानी कलीमा हर कोई आखे, दिल दा पड़दा कोई हो। जिथे कलिमा दिल दा पढ़ दे जीब नू मिले ना टोई हो। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे कि जानन यार गलोई हो। ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूँ। लेकिन उन्हें असी पीर इसलिए रखे ही नहीं है। और बात शुरू हो जाएगी फिर से ही कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हो। हम बड़ी दूर निकल गए हैं, हम बड़ी हजरत साहब इतनी दूर किबला जी। चलो आज तुसी आए हो, तुहाडे हुंदे भी कि सबक सुना लईए। वो तकरीबन क्योंकि आदतें हमने इनको डाल दी हैं, हो ही नहीं सकता कि महफल हो तो माँ की शान न पड़ी जाए, क्योंकि आदतें डाल दी हैं हमने इनको। अब तो इतने किबला जी हालात ख़राब हैं। मैं उस दिन महफल में बैठा हूँ और आपकी तरह को सोना पढ़ने वाला था, तो बड़ा सोना पढ़ रहा है, अखां बंद ने, फुल बंदा गुआचिया हजरत। तो ना कलाम भी गुआचण वाला ही सी हजरत। वो पूरी तवज्जो से ना वो पढ़ रहा है, तुम ही से मांगे गे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। फुल गुआचिया हजरत, बंदा मैं देखना पे हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। सोना पड़ता है तो बंदा एक आकर कहता दो शेर मार नहीं जाओ। मैनू तो लग अग गई है कि यार वो क्या रहा है यार, बड़ी अजीब बात है। वो नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुबारक कर रहा है, तेनू माँ याद आन रही। कहता सब जुल्म है ये कि हुजूर का जिक्र हो और बंदे नू माँ पे याद आए बह के। सहाबा के लिए तो लिखा है जब उनके सामने नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुबारक होता तो वो ऐसे झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं, कोई खबर नहीं। काजी अय्याज ने यहाँ तक लिखा कुछ की हालत ये थी और कुछ की हालत ये होती थी। वो ऐसे बैठते थे नबी अलैहि सलाम के जिक्र मुबारक के अदब में, ऐसे महव हो जाते, कोई जुम्बुश कोई हरकत नहीं, यहां तक कि परिंदे आके बैठ जाया करते थे। और ये थे माँ याद आन रही है भाई, आपने नबी अलैहि सलाम के जिक्र मुबारक का हक अदा कर दिया कि आपको वो चलो यार जब को 10 मिनट और ने वो भी अल्लाह तआला रसूल दा करिए। वो सदके तेरी भी मां बख्शकत नहीं है, मेरी भी बख्शकत नहीं है। वो कह रहा है नबी अलैहि सलाम की रात छाड़ा थे तो मां की शान सुना मैनू, लेकिन क्योंकि आदतें डाली हैं हमने, डाली हैं आपको। अगर ऐसा कोई मामला होता तो मेरे आला हजरत जरूर अदाए के बख्शिश में को दो मां पे भी लिख देते। ये सारी ये 10 साल को 15 साल ये सिस्टम शुरू हुए हैं सारे। और अब यहां तक हालात है कि बंदा आके कह रहा है ना छड़ तो की सुना, मां की शान सुना अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है यार, वही करो। वो रुकवा के तुसी हैं जी चलो, क्योंकि कोई महफल ऐसी नहीं जिसमें फरमाइश हो जाती है। लेकिन ऐसा 20 साल हो गए ने मैंने, मैं अज तक नहीं देखा कभी किसी ने उठ के भी किया है 2 शेर अल्लाह की शान। वही उड़ फरमाइश भी कोई नहीं करता। और ये नहीं किबला के कोई 3 घंटे हो गए महफल, 2.5 घंटे तो ईदी बयान हुई है मेरे पास। मैं अगर को कहे मैं दिखा दूंगा पूरी महफल, 2.5 घंटे में एक शेर किसी ने उसके लिए नहीं पढ़ा। एक शेर किसी ने उसके लिए तो सामने में किसी ने नहीं किया। 2 शेर
ہوں وہی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. حالانکہ یہ تو نہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے, میرے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا. حضرت وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. لیکن انہوں نے فرمائش بھی آدم چشتی صاحب نے صرف یہی تو نہیں لکھا تھا, ان ڈٹھیاں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. آدم چشتی نے بھی لکھیا سی, ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانی تے بل ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, آزم اس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری. لیکن پردہ اس لیے اسی بڑی دور نکل گئے ہیں کتے پتہ اپنے وڈیاں دے طریقے تھے. میں جیسے میں نے کہا ہے نا حضرت 6 کیمرے ہیں, پتہ نہیں بعد کو کدھر سے کاٹیں گے یہ. تو اب حضرت تشریف فرمائیں. چلو میں ایک بچہ ہے قبلہ جی بڑا پیار والا, تو آج کل پی آئی ڈی کر رہا ہے. موضوع اس کا ذرا تصوف ہے. منو کہندا جی منو کو تصوف تے کو کتاباں دے نام دسو. تو میں نے وہ اس کو کچھ بتایا تو اس میں فیوز غوث یزدانی بھی تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات ہیں. وہ لاہور کہیں آیا تو ساری خرید کے لے گیا. تو جب اس نے وہ سٹارٹ کیا نا تو سب سے پہلے اس نے فیوز غوث یزدانی سے سٹارٹ لیا. وہ پہلا آپ کا مبارک خطبہ, دوجا, تیجا, چوتھا, پنجواں. وہ پنجواں پڑھ کے نا منو فون کر کے کہندا ہے میں نے اس کو کہا کہ وہ کی ہویا, کہتا ہے انی تو ہی میں پتر او سنی سن بس کو میں ادھر ادھر ہو گیا. میں نے اس کو کہا میں نے کچھ پیج بچوں نا کچھ میں نے تاکہ پتہ لگے. اس نے وہ ایک اسکرین شاٹ لیا, 5واں میرے حال آپ کا مبارک خطبہ تھا, اس نے بھیجا اور نیچے اس نے نا وہ مارکر سے لائن بھی لگائی. تو اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں, انت عبد عابق من مولاک, تو اپنے رب کا بھاگا ہوا بندہ ہے, تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے. حضور غوث پاک دا بیان. اسی لیے تو لکھا ہے پتر جب حضور غوث پاک بیان کرتے تھے کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے. اب تو ہماری محفل کو یہ رنگ ہی نہیں ہوئے کیونکہ ساڑی محفل چ بھی توبہ کر کے جائے. جب حضور غوث پاک بیان فرماتے تھے آپ کی ہر محفل میں کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے. کسی کا دل خوف الہی سے پھٹ جانا, کسی کا دل محبت الہی سے پھٹ جانا. اب تو رنگ ہی نہیں. اب تو جناب وہ بے قابو ہوئے ہیں سارے. وہ ہیں جی ان کی دسی ہے. اچھا پھر انت عبد عابق من مولاک, تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے. اور پھر آگے غوث پاک کیا فرماتے, ارجع الیہ, اپنے رب کی طرف واپس لوٹا. اپنے رب کی طرف. لیکن ایسے کی یہ بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ادارہ جی. میں ایک دن پہلے بھی زیارت کر کے گیا تھا. جب مکمل تیار ہوگا تو اپنا اس کا حسن ہوگا. لیکن پتر یاد رکھنا مسجد ہو ادارہ ہو, حسن اس کا طلباء سے ہے. اور میں سارے نو گزارش کرانگا پتر اس ٹائم دین نو لوڑ ہے, اپنا ایک پتر دین واسطے. سپیشل جڑے چودھری نے, سپیشل جڑے جنہوں نے رب نے کچھ 4 پیسے دیتے نے, اپنے بچے دین, تاکہ حضرت جدو کو ایتھے بوے نہ ڈر نہ خوف نہ لالچ, نہ کسی دی جیب ال کو دھیان, نہ کسی نہ کو تما.